الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب کائنات، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے گنتی بے حساب درود و سلام کے فون نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اولاد یہ دنیا کے اندر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جس گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں ہو، اولاد کی روشنی ہو، جس گھر کے آنگن میں بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر، وہ خاندان، وہ قبیلہ ایک نور سے بھرا رہتا ہے۔ اور اولاد کی قدر کیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر اولاد کو زینت کہا یہ دنیا کے اندر زینت ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے لوگو یہ مال، یہ تمہاری اولاد، یہ دنیا کے اندر زینت ہیں، روشنی ہیں، چراغ ہیں۔ اب جب ہمارے پاس یہ نعمت دنیا کے اندر آئی تو ہمیں اس نعمت کا استعمال کیسا کرنا چاہیے؟ اب جب اللہ رب العالمین نے اولاد کو زینت کہا، نعمت کہا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اولاد آپ کے لیے آزمائش بھی ہے۔ ایک طرف سے اولاد آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، دوسری طرف سے آپ کے لیے یہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، بعض دفعہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے، یہ مال و دولت، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بچے تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ دشمن، اللہ نے ان کو دشمن کیوں کہا کہ جب تم نماز سے رک جاؤ، جب تم اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاؤ، مسجدوں سے دور ہو جاؤ، قرآن سے غافل ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا اس وقت تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں تمہاری اولاد اور کہیں یہ مال و دولت تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں، تمہیں اللہ سے دور نہ کر دیں۔ غور کر سکتے ہیں آپ، قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ زینت کہہ رہا ہے اولاد کو، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ، وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے چکر میں سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، دوسرے کا مال ہڑپتا ہے، دوسری کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اپنی اولاد کی وجہ سے، کہ ہماری اولاد کی فیوچر، ہماری آنے والی نسل وہ صحیح طریقے سے زندگی بسر کرے۔ اس وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اس وقت تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے ہمیں؟ اچھا، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے جب کئی عمر ان کی گزر گئی، جب 80 سال کے ہو گئے اور عمر دراز ہو گئے، اللہ نے اولاد عطا نہیں کی تو انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے وارث مانگا، اپنے لیے اولاد مانگا، اپنے لیے بیٹا مانگا کہ اللہ میرے بعد وارث مجھے دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نکلے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی؟ اپنی بیوی کے ساتھ جب نکلے تو کہا، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر، مجھے نیک اولاد عطا کر۔ تو پیغمبروں نے اللہ سے اولاد مانگا۔ تربیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو یہاں سے ہم تربیت کریں اس کی، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ نہیں، ہماری سوچ غلط ہے۔ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے جانتے ہیں؟ جب ایک نوجوان، اس نوجوان کے لیے جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں لوگ، یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
جب والدین اپنے آنے والے پوتے یا پوتی کے لیے اس کی ماں ڈھونڈنے جاتے ہیں، اسی وقت سے اولاد کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں رواج کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہماری برادری کا رہنا چاہیے۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم جو لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں رشتے کے لیے، وہ برادری ہماری ہونی چاہیے، ہم اونچے برادری کے ہیں تو ہم یہی برادری کی شادی کریں گے۔ ہم نے ذات برادری اس کو فرض سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیں برادری اور ذات دیکھنے سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے فرض بنا لیا ہے کہ نہیں، ایک دوسری برادری کی لڑکی ہے، اس کے اندر ہزار خوبیاں ہیں، لیکن وہ ہماری برادری کی نہیں ہے تو ہم اس سے شادی نہیں کریں گے۔ یہاں پر شریعت ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جب شادی کرنے جاتے ہیں یا شادی کرو تو 4 چیزیں، آدمی 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، رشتہ لگاتا ہے۔ مال دیکھتا ہے، حسب و نسب دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، دینداری دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ انسان 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، اور لاسٹ میں آخر میں حدیث کے الفاظ ہے کہ فاظفر بذات الدین، اے لوگو دین کو ترجیح دو۔ آپ نے فرمایا مال کو دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب، خوبصورتی، دینداری دیکھا جاتا ہے، لیکن آخر میں اللہ کے نبی نے حکم لگا دیا کہ اے لوگو دینداری کو ترجیح دو۔ ہم نے کہاں کیا کیا؟ ہم نے تو اولاد کی تربیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم ایک دیندار عورت سے شادی کریں، دیندار عورت سے۔ اور یہ دیندار عورت، نیک عورت، صالحہ عورت، یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ نیک عورت، صالحہ عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ غور کر سکتے ہیں آپ، جب ایک نیک عورت آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ کے گھر میں ایک دوسرے سے جلن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف تانے دیا جاتے ہیں، جہالت بھری پڑی ہے گھر کے اندر، ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ جب آپ کے گھر میں ایک نیک عورت آئے گی، ایک صالحہ عورت آئے گی، ایک علم والی عورت جب آئے گی تو آپ کے گھر کو وہ جنت بنا دے گی، آپ کے گھر کے ماحول کو ٹھیک کر دے گی۔ اور اگر اس کے بالمقابل آپ نے ایسی عورت سے شادی کر لی جو نیک نہیں ہے، صالحہ نہیں ہے، اے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ گھر اگر جنت ہے تو اسے جہنم بنا دے گی۔ تو اولاد کی تربیت یہاں سے شروع ہو رہی۔ اب ہم نے شادی کر لیا، نیک عورت ہم اپنے گھر میں لے آئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی سے ملتے ٹائم نبی نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں، ان سے اگر پوچھ لو کہ نبی نے جو دعا سکھلائی ہے، تربیت کے اصول بتلا رہا ہوں کہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اپنی بیوی سے ہم بستر ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور فرمایا کہ اے لوگو یہ دعا پڑھ لوگے، تمہاری آنے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گی، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو
یہاں پر ہمیں اور آپ کو اور ہر شادی شدہ انسان کو یہ دعا ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوا، بیٹی یا بیٹا ہوا، اب کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر پتہ نہیں ماحول ہے کہ نہیں ہے، ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اگر بیٹی گھر کے اندر پیدا ہوئی، گھر میں آئی تو منہ پھلا لیے، منہ بن گیا، ناراضگی ظاہر ہو گئی۔ اگر بیٹا ہوا تو پورا محلہ جان گیا، بیٹی ہوئی تو بیچارے مایوس ہو گئے، منہ بنا لیے۔ یہ ماحول ہے، حالانکہ یہ بیٹیاں ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے ہم نہیں جان سکتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر بیٹی آئی تو ہمارا خرچہ بڑھا دیے، اس کی شادی ہوگی اتنا خرچہ کریں گے، اتنا خرچہ ہوگا۔ بیٹی آئی، اس نے ہمارے لیے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ نہیں میرے بھائی، ہماری سوچ غلط ہے۔ ہم نے اگر اسلام کو فالو کیا ہوتا، ہم نے اگر شریعت کو مانا ہوتا تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے، بیٹا ہوا تو اس سے عقیقے میں 2 بکرا، بیٹی ہوئی تو اس سے عقیقے میں 1 بکرا۔ اگر 1 بکرا 10,000 کا آ رہا ہے، 10,000 آپ کو بیٹی ہونے کے بعد وہ بیٹی آپ کا 10,000 بچا رہی ہے۔ اور شریعت کے مطابق اگر شادی کیا جائے تو لڑکی کی طرف سے لڑکے کو کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ کیا دینا ہے؟ دینا ہے صرف لڑکے والوں کو مہر دینا ہے، لڑکی کی طرف سے کچھ ہے ہی نہیں شریعت کے اندر۔ ہم نے شریعت کو ایک کنارے رکھ دیا تو خرچہ نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر میں اولاد آئی، بیٹی یا بیٹا ہوا، ہماری تربیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم کیسے تربیت کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے زمانے کے اندر، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2 سال 3 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے توحید وہ کیا جان پائے گا، کلمہ کیا جان پائے گا، اللہ کے بارے میں اس کے سامنے بیان کیا جائے وہ کیا جان پائے گا، کیا سمجھ پائے گا؟ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر، اپنے زمانے کے اندر 3 سال بچے کو، 4 سال بچے کو، کتنے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں حدیثوں کے اندر، آپ ان کو توحید سکھا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ ہم نے کیا سکھایا میرے بھائیوں؟ آج ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، بولنے کے لائق ہوا، چلنے کے لائق ہوا، سمجھنے کے لائق ہوا، ہم نے اسے ایسی جگہوں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا جہاں پر اسلام کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر یہودیوں کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی وحدانیت کے خلاف تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر قرآن و حدیث کے خلاف تعلیم ہوتی ہے۔ ہم نے ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں میری ماں کو، یعنی میرا بھائی ہوا چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت انس کے بھائی کو پیش کیا گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رات میں بچہ پیدا ہوا، میں صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، کچھ میٹھا آپ نے کھایا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع کر رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا کھایا اور بچے کو کھلایا، یہ معاملہ اللہ کے نبی تک محدود ہے، ہمارے تک نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو، نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی صحبت میں رکھو، اپنے گھر پہ نیک لوگوں کو بلاؤ، نیک لوگوں کو دعوت دو۔ آپ کے بچے
علماء کی صحبت میں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھیں گے تو وہاں پر ان پر اثر جائے گا، ان کی تربیت جو ہے ایک بہترین طریقے سے وہ سنوریں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت میں ہم نے کتنا ٹائم لگایا؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بچوں کے ساتھ ہم کیا ہے، بچے بچے رہیں، بڑے بڑے رہیں۔ کیا نبی کائنات سے بڑا کوئی ہے یہاں پر؟ کیا امام کائنات سے بڑا ہے کوئی یہاں پہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بھائی چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگے، آپ بھی اس بچے کے ساتھ بچہ بن گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا نواسا چھوٹا سا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹھ پر سوار ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدے کو لمبا کیوں کر دیا؟ اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میرا نواسا حسن میرے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس لیے نہیں سجدے سے اٹھا کہ کہیں میرے حسن کو، میرے نواسے کو تکلیف نہ ہو جائے، میں اس کو مزہ دینے کے لیے سجدے میں رہا، لمبا سجدہ کر دیا۔ یہ نبی کی حالت تھی۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین مسجد کے اندر داخل ہوئے، سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، لال جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے گھل مل کر رہا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا، آپ بے قرار ہو گئے، آپ منبر سے اترے، خطبے کو وہیں پر آپ نے روک دیا، آپ گئے اور اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کیا، محبت کیا، لاڈ اور دلار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی آ کر کے خطبہ دینے لگے۔ یہ نبی کی حالت تھی۔ آج ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ مایوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بچوں سے باتیں کریں گے، ہماری عزت میں کمی ہوگی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو دین، قرآن و حدیث کی نصیحت کرو، اچھی نصیحت کرو۔ کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے نبی کے زمانے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، 3 سال کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر تربیت اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک پیغمبر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے دو لوگوں کی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کہا ہے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اور دوسرا اگر کوئی شخص ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، ان کی زندگی کے سارے مرحلے ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، اب باپ کی حیثیت سے ابراہیم کا کردار کیا تھا، ذرا قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے،
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری آنے والی نسل کو، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ قرآن مجید کے اندر نقل کر رہا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم خود مسجد کے اندر، مسجد کے قریب نہیں آتے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے کیا دعا مانگیں گے؟ جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اپنی اولاد کو کہاں سے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے؟ اور جب انسان خود مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے تو وہ دعا بھلا کہاں سے مانگے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ اور ابراہیم نے جب اللہ سے دعا کی تھی تو کیا کہا تھا اولاد کے لیے؟ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ نیک، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا ایک نمونہ قرآن مجید کے اندر اور اللہ کی آیت پیش کر رہی ہے۔ کیا ہے؟ سورہ صافات اٹھائیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کے سامنے بیان کرنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، انہوں نے قال یا بنی انی اری فی المنام۔ قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین باپ بیٹے کے گفتگو کو نقل کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کتنے پیارے الفاظ سے پکار رہے ہیں، اے بیٹے آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ چیز، تو اگر کیا بیٹا فوراً مان جائے گا؟ وہ تو سوال کرے گا نا کہ ابا جان خواب میں دیکھ کر کے آپ کیا اس کو سچا مان رہے ہو، یا کیا بیان کر رہے ہو آپ؟ دنیا بھر کے سوالات وہ کرے گا۔ تربیت دیکھ رہے ہیں آپ، اسماعیل اس کے بدلے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ باپ کہہ رہا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے۔ تربیت دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے انہوں نے، ابراہیم کتنے سال کے رہے ہوں گے؟ تقریباً 10 یا 11 سال کے رہے ہوں گے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان مجھے صابر و شاکر میں سے پائیں گے۔ یہ تربیت کا نمونہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر پیش کر رہا ہے۔ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے؟ ہم نے کس طریقے سے تربیت کیا؟ آپ چلے جائیے، یہاں پر تو ایسا ماحول نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑا کرتا ہے اپنے خون اور پسینے سے، جب وہ بیٹا 20 سال کا ہوتا ہے نا، اپنے باپ کے مقابل میں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ بیٹا اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے اپنے باپ کو۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، ہماری تربیت کس طریقے سے ہے میرے بھائیوں؟ ایک 20 سال کا، ایک 25 سال کا نوجوان اپنے باپ کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی ماں کے سامنے جھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ہم نے اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کری ہے۔ آج تقریر ہوتی ہے، تقریر کا عنوان دیا جاتا ہے نوجوان سماج کے اندر بگڑا ہوا ہے، اس کو کیسے سدھارا جائے۔ نوجوان بگڑا ہوا ہے، ہم نے بگاڑا ہے۔ جب بچہ تھا وہی نوجوان، کیا وہ ڈائریکٹ نوجوان پیدا ہوا؟ وہی جب بچہ تھا تو اگر ہم نے اس کی صحیح طریقے سے تربیت کری ہوتی تو وہ نوجوان آگے چل کر کے کیوں بگڑے؟ ایک پیڑ ہوتا ہے، پیڑ جھاڑ،
جب وہ نکلتا ہے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے تو ہم لکڑی لگا دیتے ہیں، سیدھا لکڑی لگا دیتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر کے سیدھا جائے، وہ بڑے ہو کر کے ٹیڑھا نہ جائے، ادھر ادھر نہ جائے۔ اب جب وہ چھوٹا سا بچہ جوان ہو گیا ہے، جب وہ ایک پیڑ کے مانند ہو گیا، اب پودا نہیں رہا وہ، اب وہ پیڑ بن چکا ہے، کڑک بن چکا ہے، اب اس کو کیسا سیدھا کرو گے؟ جب پودا تھا تو ڈنڈا لگا کر کے، لکڑی لگا کر کے ہم نے اس کو سیدھا کرا کہ بڑے ہو کر کے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ چھوٹا جب بچہ رہے، ابھی پودا ہے تو وہ سیدھا ہو سکتا ہے، اب جب وہ کڑک ہو چکا ہے تو کچھ بھی کہو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تربیت بچپن سے دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، بچپن سے دینے کی ضرورت۔ ایک پوائنٹ یہاں پر اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے دین کی تعلیم سے دور رکھا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیم سے دور رکھا۔ کیا ایک سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا کہ میتھ تم نے یاد کیا یا میتھ کی پڑھائی کی نہیں کی، سائنس تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے انگلش پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، شریعت منع نہیں کرتی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن اے لوگوں کیا تمہارا بچہ اتنا جاہل رہے کہ نبی کی سیرت اسے نہ پتہ رہے، نبی کی والدہ کا نام کیا ہے وہ پتہ نہیں؟ پوچھو نبی کے ابا کا کیا نام تھا، پتہ ہی نہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کہ ایک مسلمان بچہ اور اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ ہمارے نبی کون، بتا ہی نہیں پا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہم نے کیا تعلیم دی ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، آپ سے تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا، اپنے بچوں کی تعلیم جو تم نے دلائی تھی، کون سی تعلیم دلائی تھی؟ ذمہ دار ہو آپ، اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی، آپ سے سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے آپ؟ کہ دنیا کے لیے ہم نے ان کو پڑھایا تھا کہ دنیا کے اندر ارے انگلش پڑھ لیں گے یا انجینئر یا ڈاکٹر بن جائیں گے تو دنیا کمائیں گے، بھاڑ میں جائے دنیا، بھاڑ میں جائے دنیا۔ پہلے دین کی تعلیم دو، پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دو، پہلے وہ تعلیم دو کہ مرنے کے بعد یہ اولاد تمہارے کام آئے۔ مرنے کے بعد انسان دنیا کے اندر جو کمایا تھا وہ چھوڑ چکا ہے، آج اس کی لاش پڑی ہے، مر چکا ہے انسان، قبر کے اندر اسے دفن کر چکے ہیں لوگ۔ کار تھا اس کے پاس بنگلہ تھا اس کے پاس، بڑے سے بڑے نعمتیں تھی دنیا کے اندر، آج انسان قبر کے اندر پڑا ہے، اس کی کار اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہے، اس کا بنایا ہوا بنگلہ پڑا ہوا ہے، اس کی جائیداد ایک طرف۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اسے برابر فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ان 3 چیزوں میں سے ایک نیک اولاد ہے۔ اگر آپ نے اولاد کو نیک بنایا ہے، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو صحیح تعلیم دی ہے، صحیح تربیت دی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے، جب آپ قبر کے اندر لیٹے ہیں وہ اولاد دنیا کے اندر آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اور جب آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے تو وہ اولاد آپ کے لیے کیا دعا کرے گی؟ خاک دعا کرے گی۔ اولاد کو نیک بناؤ، نیک۔ یہاں پر ماحول یہ ہے، کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، افسوس ہوتا ہے، مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ 8 بجے ہم نے اسکول بھیجا، میں کہہ رہا ہوں اور بڑی ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 8 بجے ہم نے اسکول بھیجا، کیا تعلیم وہاں دی گئی؟ انگلش، سائنس، میتھ اور سب کچھ، دنیا کی ساری تعلیم اسے دی گئی۔ وہ 5 بجے اسکول سے واپس آیا، ہم نے 8 بجے اسے اسکول بھیجا،
کیسے اسکول میں جہاں قرآن و حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں شریعت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ بچہ 5 بجے اس اسکول سے آیا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اب ٹیوشن بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں، عربی پڑھنے آتے ہیں. اب عربی پڑھنے آتے ہیں تو ان کا ماحول کیا ہے جانتے ہو؟ جاؤ بیٹا جلدی سے سنا کر کے چلے آؤ، جاؤ مولوی صاحب کے پاس جلدی سے سنا کر کے چلے آؤ. افسوس کی بات ہے، شرم آنی چاہیے، شرم. 8 بجے سے لے کر کے دن بھر 5 بجے تک دنیا کی تعلیم دے رہے ہو. ٹائم ہے عربی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اردو اور سیرت کی تعلیم دینے کے لیے. تمہارے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے، بچوں کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے، 2 گھنٹہ تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے. کتنی بڑے افسوس کی بات ہے. ماحول کو بدلو، ماحول کو. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے سماج کے اندر، ہم اپنے گاؤں کے اندر، ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسے اسکول کو کھولیں، ایک ایسے مدرسے کو قائم کریں جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم ذمہ دار ہیں میرے بھائی، ہم ذمہ دار ہیں، سارے لوگ ذمہ دار ہیں. اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا. کتنے ایسے بچے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا، انہیں نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے، انہیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کہاں سے پتہ رہے گا؟ ان کے والدین نے ان کو وہاں چھوڑا ہے جہاں پیسہ آئے گا. ایک بات یہاں پر بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی حق بیانی ہے، اور اس کو ہر کوئی بیان نہیں کرتا ہے. وہ کیا ہے جانتے ہو؟ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ جہاں پر انگلش تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر ہم بھرپور پیسہ دیں گے. اگر 1000 روپیہ مہینے کا لگ رہا ہے فیس، یہ بڑی سچائی بیان کر رہا ہوں میں، ہم دیں گے اسے. قباحت نہیں محسوس کریں گے، ہم زبان سے کچھ بھی نہیں. لیکن اگر وہی بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے جیب سے 100 روپیہ نکلنے میں بڑی قباحت ہوتی ہے. اور میں صاف طور پر، واضح طور پر یہ بات بیان کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے پاس لاؤ آپ بچوں کو، میں قرآن کی تعلیم دوں گا، حدیث کی تعلیم دوں گا، سیرت کی تعلیم، سب کچھ دوں گا. اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے 1 روپیہ نہیں دو گے، میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ مجھے پیسہ دو. لاؤ تو صحیح، جذبہ تو پیدا کرو اپنے اندر دین کی تعلیم دینے کا. وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، 1000 روپیہ دینے میں کوئی قباحت نہیں. اگر مولوی صاحب قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، یہ شریعت کی تعلیم، یہ دین اسلام کی تعلیم دنیا کے اندر بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. وہ دنیا بھی بنا رہا ہے، آخرت بھی بنا رہا ہے. 1000 کے مقابلے میں اس کو 100 روپیہ دیا جائے، کیا ہماری غیرت یہاں پر گوارا نہیں کرتی؟ حق ہے یہ، سچ ہے یہ. آج ہم اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اپنے اولاد سے بڑی محبت ہے. ایک ماں اگر بچے کو آگ کے اندر دیکھے گی کہ جل رہا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دے گی ایسے؟ کتنی ایسی مائیں ہیں، اگر بچہ ٹھنڈی کے موسم میں پیشاب کر دیا ہے، گیلے بستر پر سو کر کے اس کو سوکھے بستر پر سلاتی ہیں. محبت کو چیلنج کر رہا ہے اللہ رب العالمین. ہمارے اور آپ کے محبت کو اللہ چیلنج کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. اے لوگو، ہم یہ گوارا نہیں کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمارا بیٹا آگ کے اندر جلے، ہمارا بیٹا کوئی تکلیف سہے. لیکن یہی اولاد ہم اگر اسے نیک راستہ نہیں دکھلائیں گے تو یہی اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے. محبت یہ ہے کہ ہم اسے جہنم سے بچائیں. محبت کیا ہے؟ اولاد سے صحیح معنوں میں محبت یہ ہے کہ اسے جہنم سے بچایا جائے. اگر کوئی آدمی جہنم سے بچانے کے لیے اولاد کو کوشش نہیں کرتا ہے،
اصل معنی میں وہ محبت کرتا ہی نہیں، میں اس کو کہوں گا ہی نہیں کہ وہ محبت کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی، نمازی بن جاؤ، اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ قرآن و حدیث کی تعلیم آپ کو بھی لینا ضروری ہے، اپنی اولاد کو بھی تربیت صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، وقت رہا انشاءاللہ تو بعد میں بھی باتیں آئیں گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو شریعت کی اور صحیح تربیت کرنے کی اپنی اولاد کو توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گاؤں کے اندر، اپنے سماج کے اندر ایک ایسا مدرسہ کھولیں جہاں پر قرآن و حدیث کا تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے جو اصحاب صفہ کے اندر تھا۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔